بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان فخر الاسلام. ناظرین، ہمارے آج کے میزبان بڑے جو دلچسپ ہیں اس حوالے سے کہ ان کا موضوع بڑا یونیک ہے. ہمارے آج کے مہمان جو ہیں وہ مائنڈ انجینئر ہیں، باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر ہیں، NLP ٹرینر ہیں، سلوا الٹرا مائنڈ ESP انسٹرکٹر ہیں، اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہیں، ویژول ایڈکشن تھراپسٹ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. ہمارے لیے تو مائنڈ سائنسز کا لفظ ہی بڑا نیا بھی ہے اور تھوڑا سا ہمارے لیے جو دلچسپ بھی ہے کہ ہم نے اور بہت سے سائنسز پڑھی ہیں، لیکن یہ مائنڈ سائنسز کیا ہوتی ہیں ہم آج جانیں گے جناب محمد علی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. شکریہ آپ کا سر. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مائنڈ سائنسز کیا ہوتی ہیں؟ اوکے، وہ کہتے ہیں مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ والی سائنسز. ٹھیک ہے، یہ وہ والی سائنسز ہیں. فخر بھائی دیکھیں، میں اور آپ جو ہے نا، ہم کیا ہیں؟ کیا ہم یہ جسم ہیں؟ ہم ڈیفینیٹلی جسم نہیں ہیں. ہمیں ایک میڈیم دیا گیا، جس میڈیم کو جسم کا نام دیا گیا ہے. سو میں اور آپ ہم روح ہیں. ٹھیک ہے، برین اور مائنڈ دو ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب ہم روح ہیں تو برین ہمارے جسم سے کنیکٹ ہوتی ہے، جو کہ ہماری حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، ان کے اوپر انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے اور اس پہ ایکشنز کرتی ہے. وہ انفارمیشن جہاں جاتی ہے وہ ہماری روح کو پاس جاتی ہے. میں عرف عام میں سمجھا رہا ہوں بڑے سمپل ورڈز میں. ایکچولی وہ انرجی ورلڈ میں چلی جاتی ہے، اور وہ جس کا کنیکشن انرجی ورلڈ سے ہے، جو ہمارا ایکچوئل آپ سمجھ لیجئے کہ کنٹرولر ہے. جس طرح کمپیوٹرز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے. وہ جو انفارمیشن ہماری جس کے پاس جا رہی ہے، جس انرجی ورلڈ کے پاس یا جس روح کے پاس ہے، جہاں سے اس نے ہماری پرسیپشنز، ہمارے ایکسپیرینسز کو سٹور کیا ہوا ہے، وہ ساری وہ جو چیز ہے، اس کو سمپل ورڈز میں اگر ہم کہیں تو وہ ہمارا وہ سافٹ ویئر ہے کہ اگر وہ نکال دیا جائے تو، ونڈوز ہٹا دی جائے تو آپ کا کمپیوٹر ایک بیکار مشین ہے. رائٹ؟ آپ اینڈرائڈ نکال دیں تو فون خالی ہو گیا، جس طرح وہ ہواوے کے ساتھ کیا تھا انہوں نے سافٹ ویئر ہی ختم کر دیا. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح وہ جو سافٹ ویئر چل رہا ہے ہمارا، وہ جہاں پر چل رہا ہے اس چیز کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. اور چونکہ میں نے وہ جو شروع میں ذکر کیا کہ ہم روح ہیں، ہم جسم نہیں ہیں، کیوں میں نے کہا بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ ایک مینول بھی دے کے بھیجا ہے. 4 مین مینولز ہیں، لیکن میں تو ہمارے آخری مینول کی بات کروں گا جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں. اس مینول میں اللہ نے سکھایا ہے کہ یار اگر اس مشین کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس کے مائنڈ سے رابطہ کرو، اس کی برین سے نہیں رابطہ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو مائنڈ کا رابطہ ہے نا، وہ میٹافرز ہیں، اسٹوری ٹیلنگ ہے، بہت ڈفرینٹ چیزیں. ٹھیک، تو وہ ساری کے سارے جو میکینزمز ہمیں سکھائے گئے ہیں اور ان کی بیس پہ ہم ریئیکشنز کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کو غصہ آئے گا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ آپ غصے میں ہیں. اگر آپ ہنس میں ہیں تو اسمائل سے پتہ چل جائے گا کہ آپ ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے وہ ایموشنز ہیں جو ہمارا مائنڈ جنریٹ کر رہا ہے انٹرنلی. برین اس کے اوپر صرف ریئیکشن دے رہا ہے. وہ جو اسمائل فیس ہے وہ برین ریئیکشن دلوا رہا ہے. میں بلکہ تھوڑے سے آگے چلوں گا، کہتا ہوتا ہوں کہ برین جو ہے نا وہ ڈمب آرگن ہے. دماغ نہ ہو نا تو کچھ ادارے تو ایسے ہیں جن میں کہتے ہیں دماغ استعمال ہی نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے نا کہ دماغ نہ ہو نا تو پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا، لیکن اگر آپ کا مائنڈ نہیں ہے نا تو آپ کا سروائیول مشکل ہے. تو اس ساری چیزوں کو جو ہم ایک سمجھنا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو امپرومنٹ لانا، اس پروسیس کو ہم مائنڈ سائنسز کہتے ہیں. اچھا، اگر کسی کو مائنڈ سائنسز سمجھ میں آ جائیں یا کچھ پڑھ لے یا سیکھ لے، اور آپ جو ہے وہ یقیناً سکھاتے بھی ہیں، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ بریلینٹ. فخر بھائی، آپ کا تعلق کس مخلوق کے ساتھ ہے؟ ہم انسان ہیں. انسان ہے. ٹھیک ہے، اچھا، انسان جو ہیں وہ ساروں کے سارے ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی مولڈ سے پیدا کیے ہیں، مطلب ایک ہی سسٹم میں پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مائنڈ ہیں، ان کے برینز ہیں، ان کے ایموشنز ہیں. بائی دا وے، ایک بڑی عام عرف عام میں کہاوت ہوتی ہے کہ وٹ کائنڈ آف اینیمل آر ہیومنز؟ میملز تو ایک ان کی وہ صحیح ہو گیا، لیکن ہم عام طور پہ نا ہم لوگ سوشل اینیمل. بالکل، یہ یہاں سے میرا اختلاف ہے لوگوں سے. میں کہتا ہوں وی آر ایموشنل اینیملس. اچھا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، 2 چیزیں جو انسانوں کو چلاتی ہیں وہ ہیں ایموشنز اینڈ ڈیزائرز. تیسری مجھے لا کر دکھا دیں.
آپ کوئی کام کریں گے یا آپ کو ڈیزائر ہوگی اس کام کرنے کے لیے, پیسے کی ڈیزائر ہے, لڑائی ہوتی ہے تو ایموشن غصے کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ دو مین چیزیں ہیں. سو جس بھی انسان سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے اندر یہی دو سسٹم چل رہے ہیں جو آپ کے اندر بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے سننے والوں کے بھی اس وقت مائنڈ میں وہی دو سسٹم چل رہے ہیں, ٹھیک. سو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار یہ مطلب ہم یہ مائک کے اوپر بیٹھے ہیں, مجھے اگر یہ نہیں پتہ چل رہا یار مائک کے اندر کیا ہے, تو میرے لیے تو یہ ایک بلیک باکس ہے نا, ٹھیک ہے. آپ یہ مائک لا دیں, آپ کسی اور کمپنی کا مائک لا دیں, کسی اور کمپنی, میں کہوں یار سارے ایک ہی چیز ہے. بٹ اگر مجھے پتا ہو کہ اس مائک کی وائس ایمپلیفائی کرنے کے لیے مجھے صرف ایک تار ادھر سے ادھر کرنی ہے, تو میں تو پھر ڈاکٹر آف مائکس بن گیا نا, انجینئر ہو جائیں گے, انجینئر. تو وہ جس طرح مائک انجینئر ہے اس طرح میں مائنڈ انجینئر, ٹھیک ہے. سو آپ کو جب آپ لوگوں سے چونکہ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یار پہلے سب سے پہلے خود کو سمجھنا ہے کہ یار میں کیا ہوں, میرا مائنڈ کیسے چل رہا ہے, میرا برین کیسے کام کر رہا ہے. مثلا ہمارا برین 3 آپریشنز کرتا ہے, جنرلائزیشن, ڈیلیشن اینڈ ڈسٹورشن. یہ برین کے فنکشن ہے, یہ مائنڈ کے نہیں ہے, ٹھیک ہے. جنرلائز کا مطلب کیا ہے, آل مسلمز آر ٹیررسٹ. ہمارے یہاں پر یہ بڑی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. او بھائی کیا سارے ہی ٹیررسٹ ہیں, کیا صرف مسلم ہی ٹیررسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم جب اس کو کویشچن کرتے ہیں تو ہمیں سمجھتے ہیں او ہو یار یہ تو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں سمجھ آئی تو ہم ماننے لگ جائیں گے یار ہم شرمندہ ہیں, یار ہم شرمندہ ہیں, جو کہ بہت لوگ ہوتے رہے ہیں, ٹھیک. دوسرا کام ڈیلیشن. بیگم نے سارا دن جو ہے نا وہ بندے کے لیے خیال سے اچھا کھانا پکایا, سارا کچھ کیا, رات کو نمک غلطی سے زیادہ ڈال دیا تو شوہر نے سارے دن کی نیکیاں ڈیلیٹ کر دیا. تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے, جنرلائز بھی کر دیا. اور اگر شوہر نے 364 دن بیگم کا بڑا خیال رکھا ہے, اپنے سسرال کا بھی خیال رکھا ہے, لیکن شادی کی سالگرہ یا بیگم کی سالگرہ بھول گیا, تو پھر کیا ہوتا ہے سر؟ سب کچھ ڈیلیٹ, انا للہ و انا الیہ راجعون, ان ٹوٹل ڈیلیشن. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جو کام برین کرتا ہے نا وہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ففے کٹنی والا, ٹھیک ہے. وہ جو گاؤں میں ہوتی تھی نا کہ وہ اس کو بتا دو سارے گاؤں میں خبر پھیلے گی, ڈسٹورشن, اور وہ خبر بدل کے پھیلے گی, ٹھیک ہے. مطلب پہلے بندے سے 10ویں بندے تک بات ہی بدل جائے گی. تو وہ یہ 3 کام ہمارا برین کرتا ہے. اب اگر آپ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یار اچھا مجھے فخر بھائی نے ایک بات کہی ہے, ایک سیکنڈ پہلے میں جواب دینے سے پہلے یہ سوچوں کہ میں کہیں میرا برین جنرلائز تو نہیں کر رہا, کہیں میرا برین کچھ فخر بھائی کی اچھائیوں کو ڈیلیٹ تو نہیں کر رہا, کہیں میرا برین ان کی بات کو ڈسٹورٹ تو نہیں کر رہا. اب جب میں آپ کو جواب دوں گا تو کیا میں ایموشنل ہو کے جواب دوں گا یا میں سمجھ کے جواب دوں گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بہت لاجیکل ہو کے اس کا جو, ٹھیک ہے, بلکہ میں اچھا بھی ٹھیک ہے. میں نے اچھا اب میں اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ جاؤں گا. یہ جب ایکٹیو لسننگ میں سکھاتا ہوں تو ایکٹیو لسننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں سمیع ہوں. سمیع جو ہے نا وہ ہماری طرح سننے والے کا مطلب نہیں ہے, وہ ہے کہ سننا, سمجھنا, اس کے بعد اس کے لیے آپ کو دعائیں آپ کی سن کے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو دے دینا, رسپونڈ بھی کرنا, ٹھیک. تو اب میں اس میں ایکٹیو لسننگ میں یہ چیز کو بتاتا ہوں کہ بھائی پہلے آپ نے اپنے 3 آپریشن دیکھ لو, پھر آپ دیکھو کہ یار جو وہ بات کر رہے ہیں کہیں وہ جنرلائز تو نہیں کر رہے, وہ ڈیلیٹ تو نہیں کر رہا, وہ ڈسٹورٹ تو نہیں کر رہا. اب جب آپ جواب دیں گے تو آپ ریشنل جواب دیں گے, ایموشنل جواب نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. سو آپ چونکہ ڈیل کر رہے ہیں ہیومن بینگس کے ساتھ, تو ہم سب پہ میں سمجھتا ہوں یہ اپ انٹل گریڈ 5 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس وقت تک پریکٹیکلی بچوں کو سکھانا چاہیے, اینڈ 5 آنورڈ باقاعدہ ایز تھیوری سبجیکٹ یہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے ہمارے اسکولوں کے کریکلم میں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ مائنڈ سائنسز کا. مائنڈ سائنسز. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ ماشاء اللہ باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر ہیں, باڈی لینگویج کا کیا رول ہے ہمارے مائنڈ سائنسز کے اندر؟ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات مجھے ذہن میں آپ کی اس سوال سے آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تدبر کرو, تفکر کرو, ٹھیک ہے. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, سورہ یوسف جو ہے نا وہ سائیکالوجی کے ہر سبجیکٹ کا ایک پورا ایک حصہ ہونا چاہیے, ہر سائیکالوجسٹ کو پڑھانی چاہیے. سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے سورہ یوسف, ٹھیک ہے. تو اب ہم جب مائنڈ سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے پوری صورت اتار دی کہ سائیکالوجی سیکھنی ہے نا سورہ یوسف پڑھ لو بھائی, ٹھیک ہے. وہ تو اچھا اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. باڈی لینگویج, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگر آپ کو اپنی جرنی بتاؤں نا تو اس باڈی لینگویج کو سمجھنے کے لیے پہلے میری تھوڑی سی جرنی کو سمجھنا پڑے گا. سلوا الٹرا مائنڈ ESP جو ہے یہ اویکننگ آف 6 سینس ہے, 6ٹھی ہسٹری سے ہم کہتے ہیں, ٹھیک. جب میں نے یہ کیا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں کہا یار
میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, وہی اپنا تو بن لے, اپنا تو اپنا تو بن. ٹھیک, اب وہ جو اپنا تو بنا نا, تو وہ مجھے اس کر کے وہ کورس کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یار اچھا میرے ہی اندر خیر بھی ہے, میرے ہی اندر شر بھی ہے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے ڈپریشن میں جانے سے کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیسے اپنے آپ کو اٹھانا ہے, لیکن یہ مجھے آج تک کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا. ٹھیک, سو وہاں سے جب میں نکلا میں نے باڈی لینگویج کیا. باڈی لینگویج نے مجھے اپنے اور آپ کے یعنی سامنے والوں کے ایموشنز کو سمجھنا سکھایا. ٹھیک, اب میں نے خود کو بھی جان لیا, اپنے ایموشنز کو بھی جان لیا, سامنے کے ایموشنز کو بھی پڑھنا شروع کر دیا. ہیومن لائی ڈیٹیکشن میرا مین فوٹو ہے جس پہ میں بہت کام کیا. پھر این ایل پی جب کیا تو این ایل پی سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ آل ریسورسز آئی نیڈ ٹو برنگ اے چینج ود ان می آر اونلی ود ان می. مجھے کسی موٹیویشنل اسپیکر میں سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے میں نہیں سمجھتا اس دنیا میں چونکہ موٹیویشنل اسپیکنگ کے خلاف کافی بولتا ہوں, لوگوں کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کسی انسان میں وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو, وہ پنجابی میں اجازت ہے بولنے کی تھوڑی, جی اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ پامبڑ اندر نہ بلن تے اگ باہر نہیں لگتی. ٹھیک ہے, تو وہ جو اندر کا جو پامبڑ ہے نا وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں لگا سکتا, وہ صرف آپ کو باہر کا ایک وہ کیا کہتے ہیں حرارت دیتا ہے. کسی کے اندر چل جاتی ہے, کسی میں نہیں چلتی. لیکن جب آپ خود کو یہ جان لیتے ہیں کہ یار میرے اندر تمام ریسورسز ہیں, تو ان ریسورسز کو مینیج کرنا مجھے این ایل پی نے سکھایا. صحیح. ٹھیک ہے, سو یہ ایک جنرل اس کی انٹروڈکشن تھی. باڈی لینگویج کے حوالے سے بے تحاشا چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نے یہ علم حاصل کرنا شروع کیا تو مجھے جتنا میں دین سے ان علوم کے بعد قریب آیا ہوں, ٹھیک ہے, جتنا مجھے دین کی سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان علوم کے تھرو دی ہے. میں نے شبلی کی سیرہ کو میٹرک میں پڑھا تھا, یقین مانیں گے 2016-14 میں آ کے سمجھ آئی ہے سیرہ کہ یار اوئے ہوئے سیرہ کہانیاں نہیں ہیں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کے بادشاہ تھے, ان کو تو ابو جہل بھی مسکراتا ہوا دیکھتا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو ہمیں آج میری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں, آپ اچھے کنیکشن چاہتے ہیں, تو ہمیشہ چہرے پہ ایک تبسم رکھیں. اس کو ہم سوشل اسمائل کہتے ہیں, اور وہ سنت بھی ہے, وہ سنت بھی ہے. آپ کو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں ایک ایگزامپل کے طور پہ صرف آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. اب باڈی لینگویج میں سائنس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو ایسے کر کے نہیں بلانا. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, جب گیدرنگ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, یار تم ادھر آ جاؤ, تم ادھر آ جاؤ, تم ادھر آ جاؤ. سائنس کہتی ہے دس از سبلیمنل تھریٹ, یہ آپ اصل میں اگلے بندے کو دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ جتنے مرضی پولائٹلی بلا رہے ہوں. سائنس کہتی ہے دس از دا وے, یار آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ کیا کہنا چاہیے اورا تھا, وہ ایسا تھا کہ لوگ مسمرائز ہو جاتے تھے, یعنی لوگ بالکل ان کے, تو وہ مسمرائزیشن جو ہے وہ ان کے ایکشنز, ان کی بات چیت, ان کی باڈی لینگویج, ان کی انٹرنل چیزیں, ان کا یقین. ٹھیک ہے, ویژولائزیشن ہم ایک این ایل پی میں بلکہ اسپورٹ سائیکالوجی میں بہت پڑھاتا ہوں پلیئرس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویژولائزیشن کے کنگ تھے. سراقہ بن مالک کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ امیجن کر یار کہ اس کے کیسر کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. وہ سوچ رہا ہے یار ان کے پاس تو بھاگ رہے ہیں جان بچا کے ہیں, اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا. بٹ خندق میں پہلا کلاڑا مارتے ہیں, وہ کیا بدال مارتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ یمن کی چابیاں دے دیں, کیسر کی چابیاں مل گئیں, کس طرح کی چابیاں, جو ٹھیک. اب وہ ویژولائزیشن ہے. سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں, یہ جب میں نے ان سائنسز کو پڑھنا شروع کیا, اور باڈی لینگویج سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ آئی, سب سے امپورٹنٹ, قرآن میں بھی باڈی لینگویج کا ذکر ہے. ہم آپ کے منہوں کو اوپر اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں, رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگ ڈاؤن ہوتے تھے انہیں کیا کہا کرتے تھے, یہ عام طور پہ جب جنگوں میں بھی لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اوپر اپنی باڈی اٹھاتے تھے, مطلب سینس کہ, اور لوگوں کو بھی ان کے مورائل کو بوسٹ کرتے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے, اوپر دیکھو. آج کی سائنس پڑھ کر یہ سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہوتا تھا. آج سائنس کہتی ہے کہ جب آپ اپنے شولڈرز کو ڈروپ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہارمون پروڈیوس کرتی ہے وہ کورٹیزول ہے, وچ از دی ہارمون آف ڈپریشن, ڈیفیٹ, آئی ایم نتھنگ, ہوپلیسنس, ہیلپلیسنس اینڈ ورتھ لیسنس کا ہارمون ہے. صرف بائی پولنگ یور شولڈرز اپ لائک دس,
باڈی ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرتی ہے وچ از دی ہارمون آف سکسیس, وکٹری, یس آئی کین. سو مطلب باڈی لینگویج اٹ سیلف اتنی امپورٹنٹ ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو اندر ذکر کیا تھا NLP کا. جی جی ہم بہت سنتے ہیں لوگوں سے NLP پتہ نہیں لگتا بڑی کوئی خطرناک قسم کی دوائی ہے یہ کیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ ذرا فرمائیے کہ آپ اس کے ماسٹر ٹرینر ہیں تو کیا چیز ہے جی؟ اوکے مطلب بھائی NLP جو ہے نا اسٹینڈس فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اب یہ کیا ہے؟ اس وقت آپ بیٹھے, ہم لوگ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے ہاتھ ٹیبل پہ یوں رکھے ہوئے ہیں, آپ اپنی گردن کو یوں ہلا رہے ہیں. یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کے برین میں, آپ کے مائنڈ میں دونوں کو ملا کے رن ہو رہا ہے, جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یار جب آپ نے سننا ہو, ایک اچھے لسنر کی نشانی یہ ہے کہ وہ آگے سے رسپانس دیتا ہے یا نوڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بائی دا وے یہ بھی باڈی لینگویج میں ہم سکھاتے ہیں, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ وہ باقاعدہ نوٹ کیا کرتے تھے. وہ ایکٹیو لسنر کی نشانی بھی ہے کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں, واقعی سن رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک. اب اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو چھپکلی سے فوبیا ہے. ہماری خواتین کو عام طور پہ بہت زیادہ فوبیا ہوتا ہے, وہ چھپکلی آ گئی پتہ نہیں کی ہو جاؤ گا, ٹھیک ہے. وہ بیچاری نہیں چھپکلیوں نے کی کر لینا تھا, لیکن لگتا ہے خوف ہے, ٹھیک. اب وہ خوف ایکچولی خوف نہیں ہوتا, وہ ایک ایونٹ ہوا ہوتا ہے جو کہیں بچپن میں وہ ایونٹ ہوا, یا ماں کا خوف تھا تو بچے میں ٹرانسفر ہوا, وہ ایونٹ ہو گیا, وہ واقعہ ختم ہو گیا, لیکن ہمارے ذہن نے, مائنڈ میں وہ ایک پروگرام بن گیا. جب بھی چھپکلی دیکھتے ہیں نا تو فوراً وہ فلم سامنے آ جاتی ہے, اور خوف جو ہے وہ خوف واپس نکل جاتی ہے. تو ہمارے برین کے اندر کی جو لینگویج ہے وہ کیا کہے گی, نہیں چھپکلی ہے, یہ ڈر کے رہنا ہے, یہ زہر ہے, مار دے گی, کچھ کر دے گی, کاٹ لے گی, ٹھیک. اب وہ لینگویج ہمارے اندر چل رہی ہے, اور وہی لینگویج ہم باہر لاتے ہیں. تو میں ایک NLP میں ہم ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ دی لینگویج دیٹ یو یوز از دی لٹرل ریپرزنٹیشن آف دا انٹرنل پروگرام رننگ ان سائڈ یو. جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں مجھے کہ آپ کے اندر کیا بات ہے, چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ تو بول رہے ہیں نا, اور نہیں جی میں تو مذاق کر رہا, تو مذاق نہیں کر رہا ہوں کوئی, وہ اندر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہی وہ زبان پہ آتا ہے, وہی زبان پہ آتا ہے, ٹھیک. تو اب ان دونوں کا کنیکشن کہاں سے, آپ کے برین سے. سو اگر آپ ایک پروگرام بنا سکتے ہیں تو وہ آپ ہی کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ آپ اس پروگرام کو بدل بھی سکتے ہیں. سو NLP جو ہے وہ اٹس آئی ووڈ سے 80%, 70 to 80% اسکلز ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ 20 to 30% ٹیکنیکس ہیں. NLP کے ذریعے میں نے جو ایک چیز اور بڑی سیکھی وہ لینگویج پیٹرنز ہیں. سبحان اللہ, میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور قرآن کی جو اسلوب اللہ نے ہمیں سکھایا, 81 ڈفرینٹ لینگویج پیٹرنز ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے, جو ہم NLP میں پڑھتے ہیں. مثلاً میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں فخر بھائی, آپ مجھے اس پوڈ کاسٹ کے بعد 500 روپیہ پہلے دیں گے یا 1000 روپیہ؟ یہ سوچنا پڑے گا. آپ کو لگا کہ آپ کو میں نے چوائس دی ہے؟ میرے اس جملے سے آپ کو چوائس ملی؟ جی بالکل. لیکن اس کے پیچھے ایک ازمپشن کیا تھی کہ آپ دیں گے مجھے؟ دیں گے تو ضرور دیں گے ضرور. اب یہ طے کر لیں آپ نے 500 دینا کہ 1000 دینا ہے. اب یہ ہے ایلوژن آف چوائس. آپ جاتے ہیں نا کہیں پر یہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں, تو کیا کہتے ہیں سر اپ سائز یا ڈبل اپ سائز, ٹھیک ہے. یہ ایک پیٹرن ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو اسلام سے محبت کرتے ہیں سڑکوں پہ آ کے ٹائر جلا دیں. اس کا مطلب ہے جو نہیں کرتے, وہ ٹائر جو نہیں جلا رہے وہ محبت نہیں کرتے, ٹھیک. تو یہ لینگویج پیٹرن ہیں جو ہمارے یہاں پر عام یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ان پیٹرنس کو سمجھنا, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سرفیس میننگ, سطحی معنی. مثلاً میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولتا ہوں, پیپل آف ایشیا نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ. کیا سمجھ آئی آپ کو اس سے؟ یہ بڑی اب مجھے آپ کے پاس سمجھنا شروع ہو گئی ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ اگنورینٹ ہیں, اور یہ ان کو جو ہے ان کے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں, یعنی اس کے اندر ڈول میننگ موجود ہے. ٹھیک. اچھا, اب یہ ہے آپ کے ڈول میننگ دونوں سرفیس میننگ ہے. اب ہم ڈیپر پہ چلتے ہیں, ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. وچ پیپل, ویئر ان ایشیا. کیا آپ جاپان والے اگنورینٹ ہیں؟ کوریا والے اگنورینٹ ہیں, چائنا والے اگنورینٹ ہیں, انڈیا والے اگنورینٹ ہیں, ٹھیک ہے, ملیشیا والے اگنورینٹ ہیں, وہ بھی تو ایشیا کے ہی ہیں نا. تو ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ اس جملے میں وہ مسنگ ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر کون سی ایجوکیشن, کیا ان کو مائنڈ سائنسز پڑھانے کی ضرورت ہے, کیا ان کو انجینئرنگ پڑھانے کی ضرورت ہے, کیا ان کو انگلش پڑھانے کی ضرورت ہے؟ بھائی کون سی ایجوکیشن, ٹھیک. یہ ہے ڈیپر میننگ. ہر بات کے پیچھے ایک بات ہے, اور وہی اصل بات ہے.
سو وہ جو ڈیپر میننگ کو سمجھنا ہے، وہ جو ان سارے چیزوں کو سمجھ کے پھر ان کو آپ نے یعنی یہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پیٹرنز ہیں نا، ان پیٹرنز کو بائی دا وے جس طرح میں نے کہا کہ ہم NLP میں تقریباً 81 ہیں، تو میں نے ابھی تک قرآن اور حدیث سے 120+ نکالے ہیں. 120+. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے. ٹھیک ہے، بٹ وہ آہستہ 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 اللہ نے مجھے وہ شعور دینا شروع کیا کہ مجھے بھی اب سمجھنے لگی یار کہ یہ ایک پیٹرن استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہمارے یہاں پر سوال پوچھنے میں کتنی قدغن لگتی ہے. وہ سوال پوچھے بچہ تو اس کی پڑھائی ہو جاتی ہے. میں آپ نے ماشاءاللہ آپ استاد بھی رہے ہیں، بچہ آئے آپ کے پاس اور پوچھے سر اللہ ہے، پہلا جواب کیا ہوگا آپ کا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ عقل مند بچہ کوئی نہیں ہے، بیکاز اس کے مائنڈ نے سوچنا شروع کیا ہے. ہاں کنفیوژن میں آیا، نو لیٹس ٹاک ود ہم. ٹھیک ہے، اینڈ لیٹس آسک ہم واٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین. اگین سرفیس میننگ اور ڈیپر میننگ. سرفیس پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کا انکار تو نہیں کر رہا، بٹ ڈیپر میں ہو سکتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یار میری کلاس میں کسی بچے نے کوئی شک ہے تو مجھے اس کو بتانا ہے کہ اللہ کی پریزنس کو کیسے ثابت کرنا ہے. صحیح. ٹھیک. سو یہ ساری چیزیں کچھ ہیں. اس کے علاوہ ریلیشن شپس ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا برین 5 حواس خمسہ کو یوز کر کے انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. اب بہت سارے جب میرج کاؤنسلنگ کے میں کیسز کر رہا ہوتا ہوں بے تحاشا، میں آئی وڈ سے اراؤنڈ 90% آف دا کیسز اس میں میاں بیوی میں کوئی پرابلم نہیں. لوگ کہتے ہیں پرسنالٹی کلیش ہے، کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں ہے، لٹرلی کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں ہے. آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں، میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں. اگر میں آپ کو کوئی چیز پکڑاؤں گا تو میں اپنے لیفٹ ہینڈ سے پکڑاؤں گا، آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے پکڑنا چاہیں گے. مجھے سمجھ آ گئی کہ یار میں نیکسٹ ٹائم آپ کو اس ہاتھ میں پکڑاؤں گا. ٹھیک. اسی طرح ہمارے برین کی ایک لینگویج ہے. میرا برین اگر ویژولی چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے، آپ کا برین سن کے سمجھتا ہے، تو میاں کو چاہیے کہ وہ بیوی کو سنانا شروع کرے اور بیوی کو چاہیے کہ میاں کو دکھانا شروع کرے. ٹھیک ہے، اس کی پوری ٹیکنیکس ہیں. میں 90% آف مائی میرج کاؤنسلنگ کیسز سر میں صرف ان کو یہ لینگویج پڑھاتا ہوں، دونوں میاں بیوی کو بٹھا کے. کیا یہ سمجھو؟ پھر میں کہتا ہوں جاؤ 1 مہینہ اب زندگی گزار کے آگے مجھے بتاؤ کیسی گزری ہے زندگی. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی یہ میں چھوٹے چھوٹے اسپیکٹس بتا رہا ہوں. بچوں کے ساتھ ہے بھائی، اگر آپ ویژول ہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ آڈیٹری ہو گیا ہے، تو تسی کہو گے یار بچہ چینج کرو بھائی، غلطی نہ آ گیا میرے گھر. ٹھیک ہے، اسی میاں بیوی دونوں ویژولس ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، پرانے زمانے میں وہ لیفٹی آیا تو اس کو مار مار کے رائٹی کرتے تھے کہ یار یہ الٹے ہاتھ سے لکھتا ہے، الٹے ہاتھ دکھاتا ہے، الٹے ہاتھ دکھاتا ہے. سو اس لیے یہ جو NLP جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیجیے اٹس اے لائف اسٹائل. اور NLP کے جو بانی ہیں 2 لوگ تھے، رچرڈ بینڈلر اور جان گرینڈر. تو اس میں بینڈلر کا ایک جملہ بولتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ NLP از آل اباؤٹ فریڈم. اینڈ فریڈم آف واٹ؟ فریڈم آف چوائس. آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اگر ڈپریشن کا پروگرام رن کرنا ہے تو یہ میں رن کروں گا تو ڈپریشن ہو جاؤں گا. میں یہ پروگرام رن کروں گا تو میں ریلیکس ہوں گا. یہ پروگرام رن کروں گا تو میں خوش ہوں گا. سو یو ہیو ناؤ دا فریڈم ٹو چوز وچ پروگرام یو وانٹ ٹو رن. اچھا، یعنی اس حد تک آپ پاس مطلب آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں، پتہ ہوتا ہے. پھر جو میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے واضح کرتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچے کا، یہ 2016 کی بات ہے. وہ سر مطلب اتنا ہکلاتا تھا. تو اس کے ساتھ میرا کو 3.5 گھنٹے کا سیشن ہے. 3.5 گھنٹے کے بعد میں نے اس کی 15 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے جس میں اس کی ایک ہکلاہٹ بھی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کو بھی ہکلاہٹ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، وہ مجھے کوئی 2 سال بعد وہ ملا تو میرے ساتھ نارمل بات کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا اب آج کل ہکلاہٹ تو دور ہوگی تمہاری، ہے نا؟ اب تو اس پہ ہنس پڑا نا. کہتا ہے سر پہلے میں ہکلاتا تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، آج میں ہکلاتا ہوں کیونکہ مجھے فائدے ملتے ہیں. اچھا، اب وہ بائی چوائس ہکلاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ سر آپ کو پتہ ہے نا، وہ ویڈیو تو آپ نے ریکارڈ کی تھی کہ دنیا نے تو نہیں کی تھی ریکارڈ. میں نے 2-3 دن ٹرائی کیا کلائنگ، تو مجھے جو فائدے بینیفٹس مل رہے تھے، جو مجھے جو کیا اسے کہنا چاہیے سافٹ کارنرز ملتے تھے، وہ نہیں مل رہے تھے. میں واپس آ گیا اپنے. لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو ہے کس طرح سے اس کو وائڈ کرنا ہے اور کیسے میں نے So you can understand your own programs and you can work on your programs. بڑی مطلب انٹرسٹنگ اور بڑی میں کر رہا ہوں. میں شروع میں کہا تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے، بڑی ماشاء اللہ دلچسپ جو ہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات کی تھی 6 سینس کے اوپر، وہ کام وہ شاید سلوا. جی سلوا الٹرا مائنڈ. اب یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو جو آپ کا 6 سینس ہے اس کو آپ یعنی خود سے مطلب جگا سکتے ہیں
فخر بھائی دیکھیں ہوزے سلوا ایک بندہ تھا, میکسیکن امریکن تھا, ٹھیک ہے. اس نے زندگی میں کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا, لیکن اللہ نے اس کو اس کی سکس سینس جو تھی بائی ڈیفالٹ بنائی ہوئی تھی, اور بہت جینیس قسم کا انسان تھا. میں سمری میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اور بڑا اسٹانچ قسم کا کیتھولک تھا. 6 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا, اور اس نے 6 سال میں کمانا شروع کیا. تو مطلب اس کی بڑی ایک لمبی سٹوری ہے. تو وہ ہپنوٹسٹ بھی تھا, بڑا کچھ تھا. اس نے یہ ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی, اور اس ٹیکنیک کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے اس کی جو ایک لاجک بھی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اس نے کہا اس زمانے میں ESP کی ٹرم یوز ہوتی تھی. ڈاکٹر رائن تھا ایک, اس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی. وہ کہتا ہوتا تھا کہ جی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک ایکسٹرا سینس ہے جو اللہ نے صرف 10% انسانوں کو دی ہے, 90% کے پاس نہیں ہے, چھٹی حص, ٹھیک ہے. اس کو ہم انٹیوشن بھی کہتے ہیں. اور اس کی مثال ایک میں یہ دوں گا کہ کبھی ہوتا ہے نا آپ کے میں رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں, رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں, یار میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ رائٹ جاؤ, لیکن آپ پھر بھی لیفٹ چلے گئے, کہتے ہیں یار کاش میں سن لیتا اپنی چھٹی اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہر ایک کے اندر. اچھا, اس نے جب حسین سلوا نے اس پہ کام شروع کیا تو اس نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر رائن کو, اس نے اپنی بیٹی کے اوپر کام شروع کیا تھا, اور اس نے کہا کہ یار میں نے ایک جینیس پیدا کر لیا ہے. تو اس نے ڈاکٹر رائن نے کہا چل بے چل, تجھے کیسے پتا یہ بائی برتھ جینیس نہیں تھی, ٹھیک ہے. میں یہ اسٹوری صرف اس لیے سنا رہا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں یہ ہوتی کیسے ہے. خیر اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار, آج سے میں اس کو تمہاری ESP ہی کہوں گا, بٹ میں اس کو ایکسٹرا نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک خدا ہے, اور یہ ایک کیتھولک کہہ رہا ہے, کہتا ہے اگر ایک خدا ہے اور وہ منصف ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ 10% کو ایک ایکسٹرا سینس دے اور 90% کو نہ دے. ہاں, فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے 10% کو پتہ چل جاتا ہے, ان میں اجاگر ہو جاتی ہے بائی ڈیفالٹ, ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. 90% جو ہے نا وہ آتے ہیں مرتے ہیں جاتے ہیں مر جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں ان 90% کو ایک ٹیکنیک بتاؤں گا جس کے ذریعے وہ اپنی چھٹی حص کو اجاگر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہے سب میں اس میں نہیں ڈال رہا ہوں. تو اس نے یہ جو ٹیکنیک بنائی, اس میں یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اٹ. اچھا, میں اس کے اوپر زیادہ کئی جب بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں سر آپ کے پاس کوئی جن ہے, موکل ہے. اس دن ابھی ایک اور وہ بندہ مجھے کہنے لگا سر آپ اپنے وہ کیا قارین میں سے کوئی یوز کر رہے ہیں. وہ میں کہا خدا کا واسطہ ہے میرے بھائی, میرے پاس نہ میں پیر, نہ میں منگل, نہ میں بدھ, میں جمعرات ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اللہ نے دی ہوئی ایک طاقت ہے. یہ مجھے اس سے یہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ یار جو میرا چھٹی حص کی جو میری انٹیوشن آ رہی ہے, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا جو علم ہے یہ میں استعمال کرتا ہوں. میں مثال کے طور پہ ایک بات کروں گا, میں کر کے نہیں دکھاؤں گا, بیکاز نہ میں نہ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو پبلک ڈیمانسٹریشن الاؤڈ ہے. لیکن میں نے کہ آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے, میں آپ کے گھر کا نقشہ کھینچ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے, لیکن نہ کسی کے پاس کوئی جن ہے, نہ کوئی موکل ہے, نہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک انرجی ورلڈ کی چیز ہے, ٹھیک ہے, جن سینس کی جو کہ ایک پراپر اللہ نے ہمیں دی ہے چھٹی حص, اور چھٹی حص کے تھرو کرتے ہیں ہم. اس کے ذریعے لوگوں کے علاج کرتے ہیں, ان سینس علاج اس طرح والا وہ علاج نہیں چلے بابے بہ کے کہتے ہیں آؤ جی میرا علاج کرو, وہ علاج نہیں. اس کے تھرو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے کہا یار میرے فار ایگزامپل بچہ میرا بیمار ہے, تو میں اپنے طور پہ جو اس کے لیے بہتری کر سکوں گا, صرف بہتری کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا بیٹھا اس کو بہتر کر دوں گا, ٹھیک. اچھا, یہ تو میں آپ کو جنرل اس کے یوزز بتا رہا ہوں جو جس سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں اس کو. ان ٹیکنیکس کے ذریعے یہ اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کا استعمال ہے آپ زندگی میں. آپ میری بیٹی فار ایگزامپل وہ اپنا پرچہ دیکھتی ہے, 70% جو دیکھتی ہے اگلے دن وہ آیا ہوتا ہے. وہ ایک دن میرا کہنا کہتے ہیں وہ میں چیٹنگ تو نہیں کر رہی. تو میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے ٹیچر کی دراز کھول کے اس میں سے پرچہ پڑھا تھا؟ کہتی ہے نہیں. میں کہتا پھر یہ بھی گیس ہی ہے نا, ہو سکتا ہے وہ 70 کی جگہ 20% آ جاتا, رائٹ. نو اسی طرح آپ اپنے آپ میں آپ نے پلاٹ لینا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ کسی سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں یار میں یہ جانوں کہ یہ بندہ کیسا ہے, میں سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں. سو یو کین گیدر دیٹ انفارمیشن فرام ہز انرجیز کہ یار یہ بندہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, کیا معاملات میں بھی اچھا لگ رہا ہے, تو کیا اس کے ساتھ اس کو میں نے جتنے بھی یہ کورسز جب میں پڑھاتا ہوں نا, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر میرے لازمی ہے کہ آپ کو جو کانسیپٹ میں پڑھا رہا ہوں اس کو آپ قرآن اور سننا سے ثابت کریں کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ایک چیز پڑھاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیوٹرز. حضرت سلمہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس انرجی ورلڈ سے انفارمیشن لانے کے لیے اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں. کانسیپٹ ہے نا, ٹھیک. پھر اس میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے مینٹل ویڈیو کا,
کہ ہم کسی بھی چیز کو پروگرام کرتے ہیں مینٹل ویڈیو بنا کے, تو وہ اگر آپ کو پوری ٹیکنیک سمجھ آئے تو وہ استخارے کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے یہاں پر موجود ہے, ٹھیک ہے. سو اس کے بہت سارے, میں کہا نا کہ یہ جب میں نے کورس کیا تھا تو مجھے فرسٹ ٹائم یہ سمجھ آئی تھی کہ یار یہ میں کر رہا ہوں, میں کسی کے گھر کا نقشہ کھینچ رہا ہوں, میں کسی کا علاج کر رہا ہوں, میں کسی کو بغیر دیکھے, بغیر صرف اس بندے کا نام, اس کا شہر, ٹھیک ہے, اس کی عمر, یہ 3 چیزیں مجھے چاہیے, تو میں بتا سکتا ہوں یار اچھا یہ اینک پہنتا ہے, اس کی داڑھی ہے, اس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یار یہ میرے اندر یہ طاقت ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یار, ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے خود ہی کا کانسیپٹ آیا, وہ ٹرسٹ ایک اپنے اوپر بلڈ ہوا کہ یار یہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے. سو ان سمری چھٹی حص ہم سب کے پاس موجود ہے, ہم لوگوں کو استعمال نہیں کرنی آتی, وہ ہماری کوتاہی ہے, ہم سیکھتے نہیں ہیں, وہ ہماری جہالت ہے. اور پھر اس سے ساری بات ہے, اس سے آپ جو بہت سارے, اچھا آپ مائنڈ سائنس کا بہت زیادہ تعلق سائیکالوجی کے ساتھ بھی ہے آف کورس, جو جب آپ مائنڈ کی بات آئے گی تو آف کورس سائیکالوجی انوالو ہو جائے گی. بالکل. آپ اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہیں, آج کل سیزن بھی چل رہا ہے کرکٹ کا اور ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا فائنل میں جانا چاہیے, تو آپ کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں, کس طرح ان کی سائیکالوجی کو بہتر کرتے ہیں, اور کس طرح وننگ ایک ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں؟ سر جی میں وہ کہتے ہیں نا ورلڈ کپ پہ تو بات کو رہنے ہی دیں آپ, اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا, لیکن میں جنرل آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اسپورٹس سائیکالوجی یا کوئی اور سائیکالوجی یا کوئی بھی اور چیز, یہ ساری, میں جب ماسٹرز ان اسپورٹس سائیکالوجی کر رہا تھا تو اس میں ہمارا پورے 2 چیپٹر ہیں NLP کی ٹیکنیکس کے اوپر, ٹھیک ہے, ایک چیپٹر ہے باڈی لینگویج کے اوپر کہ بھائی یہ کیسے ہیں. اب ہوتا کیا ہے اگین, اور ان کے مائنڈ میں اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے پلیئرس ان کو کہتے ہیں یہ بیڈ پیچ چل رہا ہے, اور ہمارے یہاں پر کوچز اور سب ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں پلیئرس کو, یار تیرا واقعی بیڈ پیچ چل رہا ہے. میڈیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے, یار اس کا بیڈ پیچ چل رہا ہے. اب میں آپ کو کہنا شروع کر دوں آپ چور ہیں, آپ چور ہیں, آپ چور ہیں, آپ چور ہیں, تو ایونچولی کیا ہوگا, وہ آپ آف کورس آپ کے اندر چیز آ جائے گی, میں چور ہوں, رائٹ. سو ہمارے یہاں پر جو اسپورٹس اور اسپورٹس کے علاوہ بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. مائیں بچوں کو کیا کہہ رہی تھی, میرا بچہ بڑا شیطان ہے, آپ کے گھر آئے گا نا سارے برتن توڑ دے گا, بچا کے رکھنا. وہ اللہ کی بندی, شیطان کو تو اللہ نے نکالا, تو اپنے بچے کو شیطان کہہ رہی ہو, ٹھیک ہے. سو ہم اس کو آئیڈینٹی لیبلنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح کے آئیڈینٹی لیبلس کے ساتھ, کوئی بھی اسپورٹس مین میرے پاس آتا ہے کہ سر میرے سے کھیلا نہیں جا رہا, سر میرے سے کام نہیں ہو رہا. اب ایک پاکستان کی ٹینس پلیئر ہے, وہ اس دن میرے پاس آئی کہ سر میری کیریئر ختم ہو گیا ہے, میں بالکل جو ہے نا ختم ہو گئی ہوں, مجھ سے آئی کانٹ, وین آئی گو ٹو دا کورٹ آئی کانٹ پلے. ابھی ماشاء اللہ وہ 2 ٹورنامنٹ جیتی ہے بیک ٹو بیک, ٹھیک ہے, 2 سنگلز اور 2 ڈبلز, یعنی کہ 4 ٹرافیاں اس نے اٹھائی ہیں. وہی بندی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان نمبر 1 پہ آ گئی ہے وہ, ٹھیک ہے. اب وہ مجھے کہہ رہی ہے, کہتی اب وہ کیا تھا کہ میں نے جب اس کے ساتھ دیکھا, اس کی پرابلم کورٹ پہ نہیں تھی, یہ بات سمجھنے والی ہے. اس کی پرابلم اس کے آؤٹ سائڈ دا کورٹ کچھ گھریلو ایشوز میں تھی. اس کی پرابلم اس کی بچپن سے کچھ اپریہینشنس کے ساتھ تھی. سو میں جب میں کام کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار روٹ کاز کیا ہے, جڑ کیا ہے. سرفیس پہ تو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ وہ کورٹ میں کھیل نہیں رہی یا کھیل نہیں رہا, گراؤنڈ میں وہ بیڈ پیچ آ رہا ہے, لیکن وہ بیڈ پیچ کیوں آیا. اچھا یار یہ میڈیا نے بھی کہا, کوچ نے بھی کہا, گھر والوں نے بھی کہا. اچھا پھر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں باڈی لینگویج میں ایک بات کی تھی کہ شولڈرز ڈروپ ہوتے ہیں تو آپ ڈیفیٹ کا ہارمون پروڈیوس کر رہے ہیں, کریکٹ. ہمارے یہاں پر اگر کسی بچے کا رزلٹ برا آیا ہے یا کوئی پرفارم نہیں کر رہا, ہم اپنے طور پہ اس سے ہمدردی کیسے کرتے ہیں, ہائے بیٹا تیرے سے بڑا ظلم ہوا, کہنا اچھا بیٹا ٹیچر نے بھی زیادتی کی, ہاں. وہ ہم اس کے اندر اور نیگیٹو ہارمون پروڈکشن کراتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم یہ پیار میں ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اسی طرح جب اسپورٹس سائیکالوجی اسپورٹس کے پلیئرس کے ساتھ, جب میں ایتھلیٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں ان کی ان چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ یار اگر اس کو ایک چھکا پڑا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کیا ہو رہی ہے. اگر اس نے کیا نام اپنا 2 میچوں میں انڈے کیے ہیں تو اس کے انٹرنل پروگرام کیا چل رہا ہے, یہ کیسے الفاظ اپنے بارے میں اپنا کیا امیج بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو میں بیسیکلی میرا یہی ان کو آبجیکٹیو ہوتا ہے, جو کہ میں صرف اسپورٹس والوں کے لیے, میں سب کے لیے کہتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ
جو میں نے جملہ ایک بولا تھا کہ یور ورڈز آر دا لٹل ریپرزنٹیشن آف یور انٹرنل پروگرام. انٹرنل پروگرام. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سوئچ کو چینج کر لیں, تھرموسٹیٹ ہے نا, آپ کم کر دیں گے تو گرمی ہو جائے گی, زیادہ کر دیں گے تو ٹھنڈ ہو جائے گی. تو اچھا یہ پھر کیوں ہمارے جو ہے نا پلیئر جو ہے پرفارم نہیں کرتا؟ آپ پاس اتنی زبردست سائنس ہمارے پاس موجود ہے, اس کو اپلائی کر کے تو ہمیں تو اچھی پرفارمنس آنی چاہیے. فخر بھائی آپ کا یہ کب سے چل رہا ہے پیغام پوڈ کاسٹ؟ ہے 50-60 پروگرام تو ہے. 65 ہو گئے ہیں, تو 61واں نمبر پہ شاید آپ میری باری آئی ہے. 67 پہ آئی ہے, چلیں 67 پہ. تو یار وہ بھی تو ابھی 61 سال ہوئے ہیں نا ان کو, شاید 67 پاکستان کو بنے بھی اتنے سال ہوئے نا. صحیح, آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب اچھا ہو جائے گا. ان کو بھی تو باری نہیں, میری باری وہاں مطلب بات سمجھنے کی یہ ہے امپورٹنس کی, بیکاز ہم لوگ مائنڈ کو کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں وہ جنرلی جو کوچز کا یا اسپورٹس مین کا جو ایک طریقہ کار ہے نا سوچ کا, وہ ہے کہ یار بس پریکٹس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. میں مائیکل جارڈن, ایک آپ نے نام سنا ہوگا, باسکٹ بال کا بہت بڑا نام ہے, میں ہمیشہ اس کی ایک چیز کوٹ کیا کرتا ہوں, اور وہ کہتا تھا کہ میں 2 گھنٹے کی فزیکل پریکٹس سے پہلے 20 منٹ مائنڈ میں گیم کھیلتا تھا. یہ وہ پلیئر ہے کہ جس کی باسکٹ بال میں 3 پوائنٹر 10 میں سے 9 لگتی تھیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنی ایکوریسی, یا 8 تو منیمم تھیں اس کی. ٹھیک, تو وہ کہتا ہے کہ میں 20 منٹ اپنے مائنڈ میں پورے پراپر, اس کی ٹیکنیک ہے پوری, وہ ٹیکنیک کے ساتھ کرتا ہے, تو میں وہ باسکٹ کیا کرتا تھا. پھر میں گراؤنڈ میں جاتا تھا, مائنڈ میں میری 10 میں سے 10 لگتی تھیں. جب میں گراؤنڈ میں جانا شروع کیا تو میری شروع میں 10 میں سے 2 لگتی تھیں. پھر میں نے مائنڈ کی ٹائمنگ بڑھائی, پھر میں نے جا کے گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کی, تو میں 10 میں سے 8 یا 9 پہ پہنچا ہوں. تو اس کو وہ یقین ہو گیا نا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت. اس کو کسی نے بتایا ہوگا نا کہ یہ مائنڈ سائنس ہے, اس کو ایسے اپلائی کرتے ہیں. لیکن اس نے بتایا, بٹ اس نے اس کو مان بھی لیا نا. ہمارے یہاں پر بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار ٹھہر یار, عام طور پر کوشش کر کے وہ اپنے دماغ ٹھیک کر, مضبوط کر اپنے دماغ نو. یہ جملے عام سننے کو ملتے ہیں, لیکن وہ اس کی بغیر ٹیکنیکس ہیں, اور اس کو جب اس کو اپلائی کیا جائے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. بالکل بالکل, یہ پراپر ٹیکنیکس ہیں. اور ان ٹیکنیکس کو دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ, کسی بھی ٹیکنیک کو اپلائی کرنے سے پہلے میں ہمیشہ جملہ بولتا ہوں, ٹرسٹ دا پروسیس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈے 1 سے ایک ہی بات کہتے تھے, اسلام غالب آئے گا. اس کے قرآن کی آیات ہیں اس کے اوپر کہ اللہ پاک لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہو گیا. ڈڈ ہی ایور ویور کہ یار شاید نہ آئے؟ کبھی آپ کو سیرہ میں یہ ملا ہے کہ یار شاید وہ سراقہ کو کنگن نہ پہنے ملیں, شاید مسلمان فلسطین فتح نہ کر سکیں؟ کبھی ایسا ملا آپ کو؟ ٹھیک ہے, سو ٹرسٹ دا پروسیس. ہم لوگ پروسیس بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ایک کوالٹی ہے شیطان کی جو میں چاہتا ہوں ہم مسلمانوں کو کم از کم وہ کوالٹی سیکھنی چاہیے. یعنی آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, شیطان کی کوالٹی سکھا رہا ہے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے, پرسسٹنس. لگا ہوا اپنے کام, لگا ہوا ہے سر, وہ نہیں ویور کرتا. وہ ٹھک 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 قطرہ 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 گرا رہا ہے آپ کے دلوں میں, وسوسے کا گرا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ مائنڈ سائنس کو سمجھتا ہے. وہ جسم کے اندر سے نکل گیا تھا نا ہمارے, اس کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کیمسٹری ہے, کیا بایولوجی ہے. تو ہی انڈرسٹینڈس کہ ہمارا مائنڈ کیسے کیپچر کرنا ہے. اور ہم ایک حدیث مجھے بڑی ہی وہ پسند ہے, مجھے اس کا مفہوم یاد ہے, مجھے حدیث کے وہ الفاظ نہیں یاد اس طرح سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تو ہمارا رب جو ہے نا لوگوں کی اس طرح کا مفہوم ہے کہ لوگوں کی بے بسی پہ مسکراتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکراتا ہے؟ میں کہا ہاں مسکراتا ہے. تو کیوں مسکراتا ہے؟ کیونکہ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر بندے کے پاس اللہ نے اس کے لیے سب کچھ رکھا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی بندہ کارنر کے قریب آتا ہے وہ وہاں آ کے بے بس مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ مسکراتا ہے کہ یار دیکھو میں نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا, یار رک گیا, چلو میں اس کو یہاں سے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ہمارا رب ایسا ہے تو پھر تو ہمیں ان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مایوسی کو گناہ کیوں کہا گیا؟ اور یہی وہ حملہ ہے جو شیطان ہم پہ سب سے زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب تک اس بات پہ پروسیس پہ یقین نہیں ہوگا نا, تو میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی آپ سائیکالوجسٹ لا کر بٹھا دیں کسی ٹیم کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ, کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, بس میرے پروڈیوسر مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آخری سوال ہے, یہ جو یہ ہیپاٹائزم کیا ہوتا ہے؟
ہمیں نام سنا ہوا ہے کہ کسی کے دماغ میں گھس کے جا کے سارا دماغ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ رسپونڈ کر لیتے ہیں. اوکے. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں فخر بھائی، اس میں تھوڑا سا چیز یہ ہے کہ ہپنوسس جو ہے نا، اس کی سمپل ڈیفینیشن پہلے سمجھنی ضروری ہے. وہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، ہر وہ چیز جو آپ نے من ون بغیر سوال پوچھے قبول کر لی ہے، اس کا مطلب ہے اس چیز نے آپ کو ہپنوٹائز کر دیا. آج آپ اگر یہ مانتے ہیں کہ فلانے برانڈ کی بوتل اچھی ہے یا فلانا سوڈا پینے سے میرا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی تعلق نہیں ہے سوڈے کا ہاضمے سے، ٹھیک ہے، ریسرچ نے پروو کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سفید بوتل پئیں یا کالی بوتل پئیں، آپ کا ہاضمے کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ یہ پیتے ہیں نا تو آپ ہپنوٹائز ہو چکے ہوئے ہیں. سو ہر وہ چیز جس کو آپ نے قبول کر لیا بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے، بغیر تدبر کیے، بغیر تفکر کیے، وہ آپ ہپنوٹائز ہیں. اچھا، اب ہپنوسس کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے اس طرح ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. 0 to 4 وائبریشنز تک جب برین وائبریٹ کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ سائیکل. میں وہ ڈیلٹا تھیٹا الفا پہ نہیں جا رہا، ابھی ناموں پہ نہیں جا رہا، کہ بندہ گہری نیند سو گیا ہے. کچھ ایسے آپ کو خواب اس وقت بھی آتے ہیں لیکن وہ خواب یاد نہیں رہتے. جب آپ کا برین 4 سے 7 کے درمیان وائبریٹ کرتا ہے تو اس وقت آپ کے اپنے خواب یاد رہتے ہیں. صبح جب اٹھتے ہیں نا آپ کو، یار مجھے خواب یاد ہے، تو اس اسٹیج میں تھے آپ. اس اسٹیج کے اندر 4 سے 7 کے اندر آپ کا برین ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے سجیشنز کو، ٹھیک ہے. 7 to 14 پہ جا کر برین جو ہے وہ اس کے وہ ایک اور سٹیج میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر 14 سے اوپر جا کے 21 کے اوپر 21 پہ ابھی اس وقت ہمارا برین اس وائبریشن پہ ہم بیٹا وائبریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میرا ایز اے ہپنوٹسٹ صرف اور صرف کام یہ ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہپنوٹسٹ اپنے وش میں لے لیتا ہے بندے کو. اگر آپ میرے وش میں آنے ہیں نا آپ نے، یعنی کہ آپ کی برین کی وائبریشن 4 سے نیچے چلی گئی تو آپ گہری نیند میں سو گئے، آپ نیند میں چلے گئے. آپ جب نیند میں چلے گئے تو آپ اپنے آپ کے نہیں ہیں تو میرے کہاں سے رہیں گے آپ، ٹھیک ہے. سو میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کے برین کو 4 to 7 وائبریشن پہ سلو کروں. آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں وہ مرغی والوں کو کیا کرتے تھے؟ ہاں، جوتا سوں کیا کرتے ہیں. کیوں؟ مرغی کسی کا اگر برین 60 70 80 وائبریشن پہ چلے نا، جیسے ہم کہتے ہیں مرغی کا دورہ پڑ گیا، برین تیز چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جوتا سونگھانا مقصد نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے یہ غلاظت ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ غلاظت کی چیز جب بندہ سونگتا ہے تو اس کا برین اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے تو وہ سلو ہو جاتا ہے برین، ٹھیک ہے. سو ہپنوٹسٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے برین کی وائبریشنس کو سجیسٹیبلٹی اسٹیٹ پر لے کر آئے، اس کو ہم ٹرانس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر پھر وہ آپ کو اچھے پازیٹیو اور آپ کے فائدے کے جو آپ سننا چاہتے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق سجیشنز دے. انفارچونیٹلی اگر آپ کسی غلط ہپنوٹسٹ کے پاس چلے گئے اور وہ اس وقت آپ کو غلط سجیشن دے دے تو وہ آپ کے لیے کافی نقصان دہ ہیں، جو کہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہو رہے ہیں یہاں پر اور بڑے عام ہو رہے ہیں، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم اس کے پاس گئے تھے لیکن ہمیں الٹا نقصان ہو گیا، ٹھیک. سو وہ جو وہاں جو سجیشنز دیے جاتے ہیں وہ سجیشن صرف تب کام کریں گے جب آپ 4 to 7 کے درمیان اپنے خود کی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. تو آپ سے میں یہ نہیں کرا سکتا کہ یار اپنے پورے کا پورا پرس مجھے دے دو. اچھا، بہت سارا جو ہپنوسس ہے یہ اسٹیج پہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، وہ لوگوں کو جناب ایک دم یوں ہو گیا، وہ پورے کا پورا پلانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا وہ ڈرامہ ہوتا ہے یا وہ کلوروفارمڈ ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے ان کو پہلے بیک اسٹیج پہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ہپنوسس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. وہ پورا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ ایک بڑی چیز بڑھ رہی ہے کہ جی وہ سب لوگوں کو بندے نے کچھ جملے بولے اور ساری آڈینس نے ایک ہی جانور کا نام لکھ دیا، ٹھیک ہے. میں مثلا اگر میں بھی آپ کے سامنے کہوں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں پر باہر نمبر 17 لکھا ہوا تھا اور اندر سے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو کون سا جانور آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ شیر. میں نے شیر کا نام لیا. یہ پورا ایک لینگویج پیٹرن ہے، پوری ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم نے ایکٹ بھی کیا اور میں نے یہ بھی کیا، کریکٹ. سو یہ بھی ہپنوسس کی ڈیفینیشن ہے. سو مطلب ہپنوسس جو ہے نا وہ ایک پروسیس کا نام ہے کہ میں نے آپ کو پوری آڈینس کو ایک قسم کا مسمرائز کر دیا. وہ بلکہ مسمرائزیشن کا لفظ تو بڑا عام استعمال ہوتا ہے، وہ ایک بندہ تھا جس کے نام سے یہ مسمرائز کہا جاتا ہے. اچھا. تو یہ ہے. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا بڑا وقت دیا اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی آپ کے ساتھ جو گفتگو رہی ہے، بڑے آپ نے دلچسپ قسم کے جو آپ نالجز ہیں، اور بلکہ میں کہوں گا ماڈرن نالج ہمارے لیے تو ظاہر نئی باتیں تھیں جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے بھی نفع کا باعث ہو اور اوروں کے لیے بھی نفع کا باعث ہو. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے محمد علی بھائی. ان سے ہم نے بات کی ہے آج مائنڈ سائنسز کے حوالے سے، NLP کے حوالے سے، باڈی لینگویج کے حوالے سے
اور جو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ علوم ہیں نئے نئے جو انسان نے سیکھے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کی خدمت بھی کر رہا ہے، ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔